میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی اولاد تھی، اس لیے میں کافی بگڑی ہوئی تھی۔ میری ہر بات حرف آخر ثابت ہوتی تھی۔ میں انسان کو انسان ہی نہ سمجھتی تھی۔ میں نے بی اے کے امتحانات پاس کیے تو گھر میں ضد لگا لی کہ میں نے ہر حال میں نانا ابو کے گاؤں میں ہی چھٹیاں گزارنے جانا ہے۔ امی بھی بہت عرصے سے نانا ابو کے گھر جانے کا پلان کر رہی تھیں، مگر مصروفیت کے باعث کبھی جا ہی نہ پاتی تھیں۔ اس دفعہ جب میں نے گھر میں ضد کی تو ابو نے بھی میری بات مان لی اور زبردستی امی کو گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ گاؤں تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ گاؤں کا پانی مجھے راس نہیں آئے گا تو شاید میں کبھی خواب میں بھی گاؤں کا نام نہ لیتی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں اور میری امی دونوں ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہاں پر نانا نانی نے ہمارا بہت ہی خوبصورت استقبال کیا تھا۔ میری خالائیں اور ان کے بچے بھی میرے وارے صدقے جاتے تھے۔ شروع سے ہی مجھے بہت سر چڑھایا گیا تھا، اسی لیے میں اتنی توجہ پا کر مزید مغرور ہو گئی تھی۔ گاؤں میں جب جہاں جانے کو دل کرتا منہ اٹھا کر چلی جاتی اور کسی سے اجازت لینا یا کسی کو بتانا بھی گوارا نہ کرتی۔ ایک دن میں اور میری کزنز ہم گاؤں کی سیر کو نکلے تو میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ مجھے دور سے درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میری کزنز ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، لگتا ہے کہ تم اس گاؤں کی ہی ہو کر رہ جاؤ گی، شاید تمہارے بہت رشتے آنے والے ہیں۔ میں ہنس کر بولی، میں یہاں پر چھٹیاں گزارنے تو ضرور آیا کروں گی، لیکن گاؤں کے ماحول میں میرا گزارا ناممکن ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا تو سچ میں ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اکیلی ہی نانا ابو کے باغ کی سیر کو نکل کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہ باغ ہمارے گھر سے بہت قریب تھا۔ میں کسی بھی وقت آ جا سکتی تھی، اسی لیے میں چند لمحات پرسکون ماحول میں گزارنا چاہتی تھی۔ میں سیر کر رہی تھی کہ جب اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا جو اس دن مجھے درخت کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میں نے کہا، بولو کون ہو تم؟ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے اس کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا تو وہ ایک با اعتماد لڑکا تھا۔ شخصیت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس سے متاثر ہوا جا سکتا۔ وہ لڑکا بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں کی نہیں ہیں، آپ شاید کسی شہر سے آئی ہیں۔ میں نے جب آپ کو پہلی نظر دیکھا تھا تب سے آپ کو پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شادی کر کے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں میں ہی رکھ لوں۔ آپ جیسے چاہیں مرضی اپنی زندگی بسر کرتی رہیں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میں بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں تم اور کہاں میں؟ تم نے کبھی مخمل میں ٹاک کا پیمن لگتے دیکھا ہے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ تمہیں یہ بات سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھی۔ وہ لڑکا ایک دم سے رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور بولا، جاؤ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں، تم اس گاؤں میں ہمیشہ کے لیے محصور ہو کر رہ جاؤ۔ تم یہاں سے نکلنا چاہو تو بھی نہ نکل پاؤ، تمہارے مقدر میں اداسی، غم اور پریشانی لکھ دی جائے۔ لفظ بد دعا سن کر میں ٹھٹک چکی تھی، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے اپنے لیے بد دعا نہیں سنی تھی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو میں بھی بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ میں بھی اس لڑکے کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہوتی رہی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہی اپنی کزن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے وہ لڑکا یکسر بھول گیا تھا۔ میں ایک دم پرسکون ہو چکی تھی۔ رات میں دیر سے سوئی تھی، صبح صبح اٹھی تو میں بالکل پرسکون تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ میں چہل قدمی کرتے کرتے کافی دور نکل آئی تھی۔ مجھے بہت ہی خوبصورت سا منظر نظر آیا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور ایک طرف کو بہت ہی خوبصورت کنواں بہہ رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی، اس لیے میں بیٹھ کر وہاں سے پانی پینے لگی۔ تبھی مجھے ادھر سے ایک بھکارن گزرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھے کنویں سے پانی پیتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹی بہت بہت مبارک ہو۔ میں ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ عورت جسے میں جانتی بھی نہیں ہوں
یہ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہی ہے؟ میں بولی کیوں؟ کیا بات ہے؟ آپ مجھے کیوں مبارکباد دے رہی ہیں؟ وہ عورت مسکرا کر بولی، یہ کنواں ہمارے گاؤں میں اولاد کے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ تم نے یہاں سے پانی پی لیا ہے، اب بہت جلد تم بہت ہی خوبصورت سے بچے کو جنم دو گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں ایک دم سے سہم گئی تھی، پھر مسکرا کر بولی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں تو ابھی کنواری ہوں، میں کیسے بچے کو جنم دے سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ عورت شدید پریشان ہو گئی اور بولی، کم بخت، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تم نے تو خود کو برباد کر دیا، تم نے تو اپنے بھاگ اجاڑ لیے، اب یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں یہاں پر دیکھ لے اور تمہاری بدنامی جگہ جگہ پھیل جائے۔ میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے، میں شدید گھبرا گئی اور تقریباً دوڑتی ہوئی گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے جیسے ہی حویلی کا گیٹ عبور کیا، سب مجھ سے استفسار کرنے لگے کہ تم کہاں چلی گئی تھی، ہم سبھی تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتی کہ میں اپنے نصیب اجاڑنے گئی تھی؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں اپنی ماما کے کمرے میں چلی گئی، وہ اس وقت اکیلی ہی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما بولی، بیٹی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو، اور تم صبح سے کہاں غائب تھی؟ میں بولی، ماما میں تو گاؤں کی سیر کو نکلی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ غضب ہو جائے گا۔ میری ماما بھی ایک دم سے پریشان ہو گئیں۔ وہ بولی، بیٹا کیا بات ہے، مجھے کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھنے لگا ہے۔ تب میں نے روتے ہوئے انہیں سارا ماجرا سنا دیا کہ میں نے اولاد والے کنویں سے پانی پی لیا ہے، وہاں پر ایک بھکارن تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم آج ایک بچہ جنو گی۔ ماما مجھے بچا لیں، میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا، میں تو کسی سے محبت بھی نہیں کرتی، میں تو ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے میں تیز تیز بولتی چلی گئی۔ ماما نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ بولی، کیا بات ہے بھائی، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ تم گاؤں کی ایک بھکارن کی باتوں میں آ کر پریشان ہو جاؤ۔ تم خود اچھی بھلی سمجھدار لڑکی ہو، خود ہی مجھے بتاؤ، کیا لڑکی اکیلی اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کنویں کا پانی اتنا ہی مفید ہوتا تو آج ہمارے ملک میں کوئی بھی بے اولاد جوڑا نہ ہوتا۔ اسی لیے میری بیٹی تم ان باتوں میں مت پڑو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امی کی باتوں نے میری ڈھارس بنا دی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں بلا وجہ ہی اس عورت کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے پریشانی کو چھوڑ دیا اور اپنی کزن کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ رات ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بہت گہری نیند سو رہی تھی جب میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ میں درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب رات کے اس پہر کیا کروں۔ میں اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی، مگر یہ درد کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس عورت کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تم آج ایک بچے کو جنم دو گی۔ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی ماما کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی ماما کے کمرے میں قدم رکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما بھی گہری نیند سو رہی تھیں۔ وہ میری آواز سن کر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھیں۔ میں ماما کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، کیا بات ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں بولی، ماما جلدی سے کسی دائی کو بلائیں، میں بچہ جننے والی ہوں۔ میری ماما ایک دم سے مجھے دیکھنے لگیں اور بولیں، کیا اول فول بکواس کر رہی ہو، تم ابھی کنواری ہو، ہر کنواری لڑکیاں بچہ نہیں جنتیں۔ تم نے اس بھکارن کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے، شاید اسی لیے تمہاری حالت بگڑ گئی ہے۔ یہ میدے کی گولی کھاؤ اور آرام سے جا کر سو جاؤ۔ لیکن مجھے درد شدید ہونے لگا تھا۔ میں امی کے بیڈ پر لیٹ کر تڑپنے لگی تھی۔ ماما بھی پریشان ہو چکی تھیں۔ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ ماما نے حویلی کے ملازم کو بھیج کر ایک دائی کو بلا لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں اسے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی۔ یہ تو وہی بھکارن تھی جس نے مجھے
کنویں پر پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، یا خدایا، میں نے تو کہا تھا نا کہ تم نے غضب کر دیا ہے، تم نے اس کنویں سے پانی کیوں پیا؟ اب اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، اللہ ہی خیر کرے۔ درد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس دائی نے ماما کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے سن ہوتے ہوئے دماغ سے کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ نہ جانے میں کتنے گھنٹے سوتی رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا اور ساتھ ہی بیٹھی میری ماما آنسو بہاتی جا رہی تھیں۔ ماں بولی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو یہاں خوشیاں لینے آئے تھے، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟ میں غصے سے پھنکار کر بولی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ گاؤں میں ایسا کوئی کنواں بھی موجود ہے؟ ماں رونے لگی اور بولی، بیٹی مجھے ایسی باتوں پر سرے سے کوئی یقین تھا ہی نہیں، یہ تو ہمارے بچپن کا قصہ تھا کہ کنویں کا پانی پینے سے اولاد ہو جاتی ہے، بھلا مجھے کہاں علم تھا کہ یہ قصہ تمہارا بچپن ہی کھا جائے گا۔ ماما بدنامی سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ میرے نانا ابو اپنے گاؤں کے چودھری تھے، وہیں پنچایت لگا کر فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ اب اگر یہ بات گاؤں میں پھیل جاتی کہ ان کے شہر سے آئی کنواری نواسی نے بچہ جن دیا ہے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی۔ میری خالائیں بھی بہت پریشان تھیں، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ شام ہوئی تو وہی دائی میری خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، ماما سے کہنے لگی، میری بہن، میں جانتی ہوں کہ تمہاری بچی معصوم ہے، اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے کنویں کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر یہ بات حویلی کی چار دیواری سے باہر نکل گئی تو آپ لوگوں کی بہت بے عزتی ہوگی۔ اب میں ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جو عام حالات میں بالکل بھی مناسب نہ ہوتی اور نہ ہی میں یہ بات کرنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں گی تو میں یہ بات سب سے چھپا لوں گی کہ آپ کی کنواری بیٹی نے بچہ جنا ہے۔ میں گاؤں میں یہ مشہور کر دوں گی کہ یہ بچہ میری بڑی بہو کا ہے، وہ بانجھ ہے، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں مگر بچے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس طرح اس کو بچہ بھی مل جائے گا اور آپ کی عزت بھی رہ جائے گی۔ ماں بہت پریشان تھی۔ میری بیٹی بہت نازوں سے پلی ہے، یہ یہاں چولہے کا کام نہیں کر پائے گی، اس کا تو گاؤں کے ماحول میں دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ وہ دائی بولی، شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو مہرانی بنا کر نہ رکھا تو پھر کہنا، بلکہ میرا بیٹا بھی شادی کے بعد آپ کا ہی ہو جائے گا، دل چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ ماما نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تو وہ دائی اٹھ کر چلی گئی۔ ماما خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ ماما کہنے لگی کہ مجھے اس دائی کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں میری عیب دار بیٹی کو اتنی چاؤ سے بیانا چاہتی ہے۔ خالہ کہنے لگی، یہ دائی گو کے ہے تو غریب ہی مگر اچھی عورت ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ تو بس اس لیے چاہتی ہے کہ تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دے، کیونکہ ایسے لوگ اچھے گھروں میں رشتہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ اس کے بیٹے کی شادی گاؤں کے چودھری کی نواسی سے ہوئی ہے۔ ماما پریشان تھیں کہ بابا کو کیا جواب دیں گی، مگر حالات سے مجبور ہو کر انہیں انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور مجھے اس دائی کے بیٹے سے نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مجھے اپنے بچے سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ یہ ایک ایسا بچہ جس نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی تھیں، وہ کیوں کر مجھے اچھا لگ سکتا ہے؟ شادی کے دن ہی میری ساس نے مجھ سے اجازت لے کر وہ بچہ اپنی بہو کو دے دیا تھا، جبکہ میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر زندگی نے میرے ساتھ کیسا ستم کر ڈالا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو وہی لڑکا تھا جسے میں نے اس دن نانا ابو کے باغ میں دھتکار دیا تھا۔ میرے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس کر بولا، بی بی، زندگی کبھی کبھی ہمیں سرپرائز بھی دے دیا کرتی ہے، شاید اس سے پہلے تم نے جاننے کی کوشش نہ کی ہو، آج تم میری ہو کر میرے سامنے بیٹھی ہو، مگر تم میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکی ہو۔ امی کہتی ہیں کہ تم نے کنویں کا پانی پیا تھا، اس لیے تمہیں اولاد ہوئی ہے،
مگر مجھے لگتا ہے کہ شہر کی لڑکیوں کے کردار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہاری ماں شہر سے صرف اسی لیے یہاں پر آئے ہو کہ تم امید سے ہو گئی ہوگی۔ مجھے نفرت ہے بد کردار لڑکیوں سے۔ اس نے میرے منہ پر الفاظ کے کئی تھپڑ برسا دیے تھے۔ میری آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گر پڑے تھے اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تو میں اپنی زندگی کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ حالات نے کس طرح پلٹا کھایا تھا کہ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی بری راتوں میں سے پہلی رات تھی۔ اس کے بعد غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ شوہر اٹھتے بیٹھتے الفاظ کی چابک مجھے مارتا رہتا تھا۔ میری ساس اچھی تھی، وہ کہتی تھی کہ تم معصوم لڑکی ہو۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ تمہارے کردار میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، ایک نہ ایک دن شوہر بھی سدھر جائے گا۔ میری جٹھانی میرے بچے پر جان مارتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی، اس کا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، ایک بات کہوں؟ شادی کے اتنے سالوں بعد میری گود میں بچہ آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ مجھ سے دور چلا گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں ہنس کر بولی، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک چاہت کرنے والی عورت سے یہ بچہ چھین لوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میری ماما شہر چلی گئی تھیں اور اس بات نے شوہر کو شیئر کر دیا تھا۔ اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ تم نے مجھے ایک بار ٹھکرایا تھا، میں تمہیں بار بار ٹھکراؤں گا، تب تمہیں علم ہوگا کہ یہ سب کھیلنا کتنا کربناک ہوتا ہے۔ ایک رات مجھے بچے کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ جٹھانی سے جا کر پوچھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا جیٹ شہر سے باہر ہوتا تھا، اسی لیے میں رات کے پچھلے پہر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے سے مجھے میرے نام کی آواز سنائی دی تو میرے بڑھتے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ میری جٹھانی رو رو کر میری ساس سے مخاطب تھیں۔ وہ بولی، امی، شادی کے اتنے برسوں بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، اگر آپ نے مجھے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دی اور میرے پہلو سے اٹھا کر آپ نے میرا بچہ اس کو دے دیا، میرا بیٹا، میرے جگر کا گوشہ 2 دن مجھ سے دور رہا تھا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ میرے دل میں بدگمانی جگہ بنا چکی ہے۔ مجھے علم ہے کہ اس کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مگر وہ کسی مانگ میں جی رہی ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو وہ مجھ سے اسے چھین لے گی۔ میری ساس کی آواز آئی اور میری جٹھانی سے وہ کہہ رہی تھیں، بیٹی تم غم نہ کرو، بچہ کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے۔ تم جانتی ہو نا، میں نے ساری زندگی بڑی غربت میں گزاری ہے، مگر میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، شرافت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، مگر انسان اولاد کی خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میں نے یہ سب بیٹے کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ جب بیٹے نے اسے شادی کی بات کی تو اس نے میرے بیٹے کو جھڑک دیا۔ بیٹے نے اس دن قسم کھا لی تھی کہ ہر قیمت پر اس کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ امی، اگر آپ نے میرے لیے راستے ہموار نہ کیے تو میں اس کو اغوا کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چودھریوں کی بیٹی اغوا ہو، اس طرح ان کی عزت خاک میں مل جاتی اور وہ بیچاری کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اس کو عزت سے بیاہ کر لانے کے لیے یہ سب کیا۔ گو کہ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے بس اتنا کیا کہ ایک بچپن کی بھولی بسری یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ بچپن میں سنا تھا کہ اس گاؤں میں ایسا کنواں ہے، جو لڑکی بھی اس سے پانی پی لے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وہ کنواں دیکھا بھی نہیں تھا کہ کہاں تھا۔ جب اس نے اس کو پانی پیتے دیکھا تو جھوٹ بول دیا کہ یہ تو وہی کنواں ہے، اور پھر دوپہر میں ایک جاننے والی کے ہاتھ اس کے لیے جلیبیاں بھیج دیں۔ ان میں نے درد کی دوا ملائی تھی۔ اس دوا کا اثر ہوتے ہوتے رات ہو چکی تھی۔ ادھر سے تمہاری طرف سے خوشی ملی تو ادھر اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسی لیے میں نے اس بچے کو اٹھا کر وہاں لے گئی۔ لیکن دیکھ، وعدے کے مطابق تمہارا بچہ تم سے ملا دیا نا۔ کبھی کبھار محسوس کرتی ہوں کہ مجھے بیٹے کی محبت میں یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو بالکل بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔
بلکہ وہ تو بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اور اس کے کردار کے تانے دیتا ہے۔ اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں لرزنے لگی تھی۔ مجھ میں مزید کھڑے رہنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی، اسی لیے میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ ساری رات میں نے بڑی اذیت میں گزاری تھی۔ صبح جیسے ہی شوہر گھر سے نکلا تو میں بھی اپنی ساس اور جیٹھانی سے نظر بچا کر اپنے نانا ابو کی حویلی بھاگ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اپنے والدین کو فون کر کے گاؤں بلا لیا تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو میں نے سارا قصہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب تو نانا غصے سے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملازم کو بھیج کر شوہر کو حویلی بلوا لیا اور اس کی خوب درگت بنائی۔ پھر زبردستی مجھے طلاق دلوا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے شہر جا کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں میری زندگی ایک غلط شادی پر ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے یقیناً میرے لیے کچھ بہت اچھا رکھا ہوگا۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔